کوٹ سلطان کے چودھری دین محمد کا بیٹا شہزاد اب اپنے باپ کا وارث بن گیا ہے۔ دین محمد تو بہت اچھا اور بیبا بندہ تھا، لیکن یہ شہزاد اب پر پرزے نکال رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ اس میلے میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے وہ علاقے کو بتا سکے کہ وہ بھی چودھری ہے۔ چل دیکھ لیں گے، اگر وہ 4 بوریاں نوٹ لٹائے گا تو ہم 6 لٹا دیں گے۔ بھلا تو عوام ہی کا ہوگا نا، طاقت دکھائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آئندہ کچھ نہیں کرنا اسے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بات یہ نہیں، میں تو فقط اتنا چاہتا ہوں کہ اچھا بھلا امن ہے، پورے علاقے کے لوگ سکون سے جی رہے ہیں۔ یہ کہیں اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، دیکھ لیں گے۔ میری بات سن کر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے مسافر شاہ کے تھڑے پر چلنے کو کہا تو وہ اٹھ گیا۔ مسافر شاہ کے تھڑے پر جس وقت ہم پہنچے سپہر ڈل رہی تھی۔ فرید اکھاڑے میں زور کر رہا تھا، کئی سارے پہلوان تھے، وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی درویش بیٹھا ہوا ٹھنڈائی کی تیاری کر رہا تھا۔ میں بھی جا کر ان لوگوں کے بھی کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر لوگوں کا جوش ہی اتنا تھا اور وہ اس قدر متوجہ تھے کہ کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک ان کے داؤ پیچ دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر تھڑے پر آن بیٹھا۔ میرے سامنے ڈھلتا ہوا سورج تھا جس نے مغربی افق کو سارا نارنجی کر دیا تھا۔ نیا پیراگراف۔ ابھی رات کا پچھلا پہر ہی تھا۔ جسپال اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگا باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل سونی کی باتوں پر سوچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا لہجہ کس قدر سخت تھا۔ اس سخت لہجے میں جو مان چھپا ہوا تھا وہ اسے نگاہیں نہیں چرا سکتا تھا۔ اگر اس نے اسی وقت سونی کے کہنے پر اپنا فیصلہ دے دیا تھا، لیکن وہ تب سے یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ کیا وہ واقعی وہ ہرپریت کے ساتھ زیادتی کرتا چلا آ رہا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتا رہا ہے۔ اسے خود محسوس ہونے لگا تھا اس نے ہرپریت کو نظر انداز کیا۔ اگر وہ اپنی محبت میں مخلص نہ ہوتی تو کیا وہ اس کا انتظار کرتی؟ اس پر جان تک وار دینے کا حوصلہ رکھنے والی ہرپریت نے کبھی شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ اسی بارے سوچ رہا تھا کہ جمال کا فون آ گیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے ہو۔ کس نے بتایا؟ یہ کہہ کر اس نے خود ہی جلدی سے کہا، خیر پتہ لگنا کون سی بڑی بات ہے۔ جسپال نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو جمال نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، دیکھو جسپال، اگر تمہیں سونی کی کسی بات سے بھی دکھ پہنچا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ میں نے سونی کی بات کا برا منایا ہے؟ ارے اس نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں کمرے میں پڑا تب سے اب تک یہی تو سوچتا چلا جا رہا ہوں کہ اسے کس طرح یقین دلا سکوں کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ پہ ذمہ داریاں ہی ایسی تھیں۔ اچھا اب سن، شاید سونی اس قدر سخت لہجے میں نہ کہتی اگر ہرپریت کی ساری رودات یہ تمہاری بانیتا کنور نہ بتاتی۔ یہ 2 دن سے سونی کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس نے ساری باتیں کی ہیں، میں نے سب پڑھ لی ہیں۔ جمال نے خوشگوار لہجے میں کہا، چلو اچھا ہو گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، اب تم ایسا کرو، جلد از جلد شادی کرو اور یہاں کا چکر لگا لو۔ شاید تمہیں پتا ہے کہ نہیں، میلہ لگوا رہے ہیں، اگر آ سکو تو۔ جمال نے کہا، میں کوشش کروں گا کہ 1 ہفتے میں ہی یہ شادی بھی ہو جائے اور میں ننکانہ صاحب سے ہو آؤں۔ اس نے تیزی سے کہا، مجھے بتاتے رہنا، کاش میں تمہاری شادی میں شریک ہو سکتا۔ جمال حسرت سے بولا تو جسپال نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس آ کر دوبارہ شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ جسپال نے گہری سانس لی اور پلٹ کر نیچے جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ باہر جانا ہی چاہ رہا تھا کہ ہرپریت آ گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی، تب جسپال نے مسکراتے ہوئے پاس پڑی کرسی کی جانب اشارہ کر کے کہا، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی، پھر چند لمحوں بعد بولی، یہ بانیتا بھی نا بس اس نے بہت اچھا کیا۔ میرے خیال میں ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جسپال نے جیسے ہی کہا تو ایک لمحے کو اسے یقین نہیں آیا۔ جب وہ خود پر قابو پا چلی تو بولی، پتہ ہے آج بیبی اس لیے برار صاحب کی طرف نہیں گئی، اسی بانیتا نے روکا ہوا تھا۔ تو اب چلے جاتے ہیں؟ جسپال نے کہا، نہیں،
बेबे ने शाम होते ही उन्हें बता दिया था कि आज हम नहीं आ रहे, सुबह आएंगे। हरप्रीत ने कहा तो वो बोला, आज और अभी जाएंगे, चल उठ। ये कहते हुए उसने हरप्रीत का हाथ पकड़ा और वो सिमट कर उसके सीने से आ लगी। चंद लम्हों तक जसपाल उसे अपने साथ लगाए रहा, फिर उसे अलग करते हुए उसने अपना सर हिलाया और उसे लेकर नीचे की जानिब चल पड़ा। वो भी उसके साथ तेजी से नीचे आ गई। नया पैराग्राफ। अगली शाम तक मेले का ऐलान पूरे इलाके में हो चुका था। चौधरी इशफाक ने मुसाफिर शाह के थड़े पर ऐलान किया था। उसके अलावा उसने इलाके के चंद सरकर्दा बंधु से बात की थी। सेल फोन के जरिए यह खबर रातों रात पूरे गांव में फैल गई थी। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता था कि यह खबर सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहनी, इस खबर ने कई सरहदें पार कर जानी है। यह खबर जितना फैलाव रखेगी, हमें उतना ही मुहतात होने की जरूरत थी। मैं देखना चाहता था कि कौन किस तरह हम तक पहुंचता है, फिर उसी तरह उसका मुकाबला किया जाए। मैंने भी पूरी तैयारी का सोच रखा था। दोपहर होने को आ गई थी। इस दौरान मुझे न जाने कितने फोन आ गए। मैं फोन से उकता गया तो उसे जुनैद के हवाले कर दिया। मैं सुकून लेना चाहता था, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया। फिर जब उठा तो शाम होने को थी। मैं फ्रेश होकर लॉन में आ गया, जहां जुनैद और इशफाक चौधरी बातों में मशगूल थे। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि चौधरी इशफाक ने कहा, वही हुआ ना जिसका मैंने जिक्र किया था? क्या हुआ? मैंने पूछा। शहजाद का ये पैगाम आया है कि तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं मेला करवाने की। जब हम चाहेंगे मेला खुद करवा लेंगे। तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कीड़ा है। मैंने कहा, वो नया नया चौधरी बना है इसलिए। जुनैद ने कहना चाहा तो मैंने कहा, ओ नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में ये कीड़ा डाला गया है, वरना जो समझदार बंदा है और जिसने इस इलाके के हालात देखे हैं और इन्हें जानता है, अब वो हिम्मत नहीं कर सकता ऐसी बात कहने की। हर बंदे को पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो फिर उसने ऐसा कहने की जरूरत क्यों की? देखो, हमारा जो दुश्मन है ना, वो नजदीक के नहीं सोचता। वो सींध लगाने के लिए घर का बेदी तलाश कर रहा है। जब उसे अपने मतलब का बंदा मिल जाता है तो इस पर सरमायाकारी करता है, उसे अपने म्यार पर लाता है और फिर अपनों के खिलाफ लड़वा देता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तो आपका मतलब है कि ये शहजाद भी? जुनैद ने हैरत से कहा, ओ मेरे भाई, बेगैरत लोगों का क्या होता है? ये सोच ही होती है ना जो बंदे को गैरतमंद बना दे या फिर बेगैरताना जिंदगी दे दे। निहायत खामोशी और तहम्मुल से उसकी तफ्तीश करो। मैं दावे से कहता हूँ उसके पीछे जरूर कोई न कोई साजिश निकलेगी। मैंने एतमाद से कहा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? जुनैद शायद मेरा इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। असल में बात यह है मेरे भाई कि अब मुझे इन दुश्मनों से लड़ लड़ के अंदाजा हो गया है कि कौन कहां से बोल रहा है। दूसरा इसलिए भी पता चल जाता है कि मुझे बंदर, कुत्ते और रीछ नचाना आ गया है। इंसान तो ऐसे तकवीम पैदा किया गया है, जब तक वो ऐसे तकवीम पर रहता है उस वक्त वो अशरफ महलूक के मुकाम पर फायज रहता है। लेकिन जैसे ही इस मुकाम से गिरता है, असफल साफलीन की तरफ जाता है, तो उसकी सोच वही बंदर, कुत्ते और रीछ वाली होती है। वो जानवर का मुकाम होता है। कई मुनाफिकीन तो सांप जैसे होते हैं, वो तो कुत्ते के मुकाम से भी गिर जाते हैं। मैंने उसे समझाते हुए कहा, जानवर तो सभी हुए, फिर कुत्ता और सांप? जुनैद ने हंसते हुए पूछा, कुत्ता जैसा भी है, उसमें मालिक से वफादारी की हू रहती है। वो एक जगह से खा ले तो वहां का ख्याल रखता है। लेकिन सांप, उससे जितना भी अच्छा सलूक कर लिया जाए, आखिर उसने डंग मारना होता है। मसलन आप किसी बंदे की बड़ी इज्जत करते हैं, उसे मान देते हैं, सबसे मुकद्दम जानते हैं। अगर वो इंसान वाली सोच रखता है तो हया करेगा। अगर जानवर की सोच पर आ जाएगा तो वो कुत्ते से भी बदतर होगा। उसकी हसलत सांप जैसी होगी। मैंने कहा तो वो हंस दिया, फिर हंसते हुए बोला, मुझे तो लगता है आप सलोतरी हो गए हैं। इस पर चौधरी इशफाक भी खुलकर हंस दिया, फिर एकदम से संजीदा होते हुए बोला, तो फिर क्या करना है शहजाद का? कुछ भी नहीं। वो खुद बौले कुत्ते की तरह हम पर चढ़ दौड़ेगा और मैं जानता हूं कि किस कुत्ते को किस तरह भगाना है। तुम अपना काम करो। चलो ठीक है,
یہ کہہ کر چودھری اشفاق مجھے اس دن کی روداد سنانے لگا۔ ہم رات کی تک یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ صبح بڑی روشن تھی۔ میں ناشتہ کر چکا تو دل چاہا کہ اپنے گاؤں جاؤں، وہاں کے لوگوں سے ملوں، ان سے باتیں کروں، اپنے پرانے گھر میں جاؤں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اروند سنگھ میرے پاس آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، آپ کا فون کہاں ہے؟ میں نے جنید کو دیا تھا، اسی کے پاس ہوگا۔ میں نے اسے بتایا، وہ بن جا رہا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زخم جو ویرتا نے مرزا راٹھور کو لگایا ہے، اس پر وہ باولا ہو گیا ہے۔ اسے یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ سب ویرتا ہی نہیں کیا ہے۔ وہ سکون سے بولا، وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسے کہ جو بندہ طارق نذیر نے پکڑا تھا، جس سے آپ نے یہاں سے پہلے پوچھ تاچھ کی تھی، اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی بندے تھے اس سارے پروجیکٹ میں بھی وہ سب پکڑے گئے ہیں۔ ان تینوں نے انہیں لوگوں کے پاس آنا تھا، یہیں سے اپنا ٹاسک پورا کرنے والے تھے۔ اسے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ویرتا انہی کے ملک میں ہے یا پورے برصغیر میں، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ اس نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے ایک طویل ای میل کی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ ساری تفصیلات لکھ کر اس نے پوچھا ہے کہ کیا ہمارے خفیہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں، وہ اب تک ویرتا کا سراغ نہیں لگا پائے۔ وہ ہوش ہوتا ہوا بولا تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا، انہیں پتا چل جائے گا؟ اس میں کتنا امکان ہے؟ چاہے تو آج ہی پتا چل جائے یا پھر کئی مہینے لگ جائیں۔ میں نے ویرتا کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ساری کی ساری ہوا میں ہے۔ کسی کا بھی کیا دھرا اس پر ڈالا جا سکتا ہے یا پھر گمراہ کرنے کے لیے تردید بھی کی جا سکتی ہے۔ مطلب کوئی بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ پکڑے جانے کا امکان تبھی پیدا ہوگا جب کوئی کمپیوٹر کی اس دنیا میں ہم سے بھی آگے جا رہا ہوگا اور اسے یہ سمجھ آئے گی کہ یہ سب ہیکنگ کا کمال ہے۔ اس نے مجھے اس کی تفصیل بتائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویرتا ایک بلبلے کی مانند ہے، جب چاہے پھٹ جائے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ تیزی سے بولا، ایسا تو ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس پر تو کہ نہ دیں گے تو، ورنہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں جسپال سنگھ کا نیٹ ورک اسے حقیقت میں تبدیل کر رہا ہے۔ میں چاہوں تو اسے مستقل بنیادوں پر بھی بنا سکتا ہوں۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا تو میں نے سنجیدگی سے کہا، تم اسی مستقل بنیادوں پر کام کرنے والا ویرتا ہی بناؤ، کہیں بھی اور کسی بھی جگہ اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، وہ بات تو رہے گی نا کہ کیا کرنا ہے میجر راٹھور کا، اس کے ساتھ کھیلوں یا چھوڑ دوں، جیسا تم چاہو۔ کب تک ہر کام پوچھ پوچھ کے کرتے رہیں گے؟ اور ہاں، شمس اور قمر کو کیسے پایا تم نے، کیسے لوگ ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بہت غصہ ہے جی ان میں، انہیں بھارت میں ذلیل ہی بہت کیا گیا تھا۔ ویسے وہ حویلی میں تھوڑا مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اروند نے بتایا تو میں چونک گیا، پھر پوچھا، ایسا کیوں؟ اصل میں یہاں گھر کا ماحول ہے، ایسے میں کام ہونا، آزادانہ پھرنا، وہ سب۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، میں اس پر سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک لیب بنا لیں، حویلی سے نکل کر ادھر شفٹ ہو جائیں، ہم اپنا ماحول بنا لیں۔ اسے اپنے دل کی بات کہہ دی تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ آج کل تو شادیاں ہو رہی ہیں، ان کی بھی کروا دو، یہ بیچارے ایسے کیوں رہیں؟ اس پر اروند ہنسنے لگا، پھر بولا، آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، ان دونوں کی محبوبائیں بھی ہیں، ادھر آگرہ میں رہتی ہیں، آج کل امریکہ میں ہے، یہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں کچھ سکون ہوتا ہے تو وہ آپ سے اس سلسلے میں بات کریں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہاں۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، یہی تو بات ہے، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے، تبھی تو لیب کا کہہ رہا ہوں۔ میں ان دونوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان میں آ سکتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ بائے بائے، وہ دونوں یہی رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کے بارے میں سوچا ہے، وہ یہاں پر قانونی حیثیت اختیار کر لیں گے تو پھر ان کا سب کچھ بنا دیں گے، ہم نے کسی کو مجبور نہیں رکھنا۔ باقی تم جیسا چاہو، تم بھائی ہو، تمہیں بھی فیصلے کا اختیار ہے۔ میں کب تک؟ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، بھائی آپ کے ساتھ ہی تو یہ ساری بہاریں ہیں، اتنا پیار ہمیں مل گیا،
ٹھیک ہے ابھی چلو میرے ساتھ، گاؤں گھوم کے آتے ہیں، پھر آ کے شمس قمر سے باتیں کریں گے۔ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ راستے میں اروند سنگھ نے بتایا کہ اوگی پنڈ میں انوجیت سنگھ اور جسپال سنگھ کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے۔ بانیتا کنور نے سارا انتظام سنبھال لیا ہوا تھا۔ سندیپ کنور بھی جالندھر سے آ گئی ہے، اس کے ساتھ نوتن کنور بھی آ گئی۔ کلجیت کنور نے سارے انتظامات بلبیر سنگھ پنچ کے سپرد کر دیے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جسپال کی شادی ہو اور اس کی سیکیورٹی نہ ہو۔ ایک ان دیکھا حصار اوگی پنڈ میں بن چکا ہے، ساری شاپنگ ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد ان کی شادی طے پا چکی ہے، اس کا رابطہ ہے۔ یہ سن کر میں بڑی دیر تک مسکراتا رہا۔ اس وقت میں نور نگر گاؤں میں اپنی پرانی گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چودھری اشفاق بھی آ گیا ہوا تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے گاؤں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ میری آمد کے بارے میں سن کر بھیدا بھی آ گیا تھا۔ اماں نے اسے زمین دلا دی تھی اور اب وہ ڈیرے پر چارہ ڈالنے والا ملازم نہیں رہا تھا، اچھا بلا کاشتکار تھا۔ بندہ خوشحال ہو تو اس کے طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہم خوش گپیاں کر رہے تھے کہ گاؤں کے ایک بندے نے بتایا وہ چودھری شہزاد کل سے علاقے کے معتبر لوگوں کے پاس جا رہا ہے، لیکن وہ وہاں جا کر میلہ روکنے کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی ہی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مسافر شاہ کے تھڑے کے ساتھ زمین پڑی ہے، اتنی ساری زمین جس پر کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ علاقے کے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ جمال یہ میلے کا ڈھونگ رچا کر اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے ہی وہاں پہلوانوں کی صورت میں بدماش بٹھا رکھے ہیں، یہ ایک طرح سے قبضہ ہی ہے۔ کیا یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ ایسا ہی کہہ رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بالکل وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، بلکہ میں سچ بتاؤں تو مجھے لالے اکبر علی نے بھی کہا تھا کہ ہم ان معتبر لوگوں کے پاس جائیں اور چودھری شہزاد کا کوئی حل نکالیں۔ اسے کیا پتا کہ جمال ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اور ہمیں اس مقصد کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس علاقے کے لیے کیا کچھ کیا اور کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میں ہی اور میرا رب جانتا ہے۔ باقی رہی مسافر شاہ کے تھڑے پر میلے کی بات، تو وہاں میلہ لگے گا۔ میں نے بڑے سکون سے کہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، تو بات آئی گئی ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ بات عوام میں آ گئی ہے، انہیں کچھ کہنے کا حوصلہ مل گیا ہے۔ میں وہاں دوپہر تک رہا، پھر حویلی واپس پلٹ پڑا۔ شام تک مجھے مختلف ذرائع سے یہ خبر مل گئی کہ چودھری شہزاد کیا کچھ کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو یہی تاثر دے رہا تھا کہ میں مسافر شاہ کے تھڑے کی زمین پر قابض ہونا چاہتا ہوں۔ وہ علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتا تھا کہ مجھے اس حرکت سے روکا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک پنچایت بلائی جائے اور اس میں مجھے اس سے روکا جائے۔ اگلے دن کی صبح میں حویلی میں ہی تھا کہ علاقے کے ایک بڑے معتبر بزرگ سردار فیاض نے مجھے فون کیا۔ وہ مجھے اپنے ہاں بلانا چاہتے تھے۔ وہ کوئی بڑے زمیندار نہیں تھے، لیکن اپنی شرافت کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ علاقے کے دوسرے لوگ بھی وہیں ان کے پاس آنے والے ہیں۔ میں ان کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ جنید اور چودھری اشفاق ہی تھے۔ وہاں سردار فیاض کے ڈیرے پر پورے علاقے کے معززین جمع تھے، ان میں MNA سلیم خان بھی تھا۔ میرے پہنچتے ہی بات شروع ہو گئی۔ بیٹا جمال، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم مسافر شاہ کے تھڑے پر میلہ کروا رہے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک پرانی روایت ہے اور پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، لیکن ہمارے دوست دین محمد کے بیٹے چودھری شہزاد کو تحفظ ہے کہ تم وہاں کی زمین کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو۔ کیا ایسا ہے؟ سردار فیاض نے بڑے تحمل سے بات کا آغاز کیا اور میں نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے اسی تحمل سے کہا۔ سردار فیاض نے بڑے تحمل سے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور اسی تحمل سے بولا، آپ میرے بزرگ ہیں اور سارے لوگ میرے لیے انتہائی محترم ہیں۔ میں مسافر شاہ کے تھڑے کی زمین پر قطعاً قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے یوں کہنے پر سردار فیاض نے چودھری شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس کے پاس کیا جواب ہے کہ وہاں اس نے پہلوان بٹھا رکھے ہیں، وہاں کمرے تعمیر کرتا چلا جا رہا ہے، وہاں لے جا کر لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ ہاں میں نے ایسا کیا اور مزید بھی کرتا رہوں گا۔
اس نے آدھی بات بتائی ہے کہ کمرے کیوں تعمیر کیے، وہاں پر آنے جانے والے لوگوں کی خدمت کے لیے، وہاں لوگ بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ رہا مار پیٹ کا سوال، تو میں یہ صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس علاقے میں غلط کام کرے گا، چاہے وہ چودھری شہزاد بھی ہو، میں اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کو کیوں پیٹا گیا۔ ہاں بتاؤ بھائی، سردار فیاض نے کہا تو وہ تنگ کر بولا، یہ گنڈا گردی کا صاف اعتراف کر رہا ہے، اب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اس پر ایم این اے سلیم ہاں بولا، میں اس ساری صورتحال کو جانتا ہوں، میرے ہاں سے 2 بندے پکڑے گئے تھے جو جمال کو قتل کرنے آئے تھے، یہ بہرحال لمبی کہانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چودھری شہزاد ہاں وہاں کی مخالفت کر رہا ہے۔ نہیں، میں ہاں وہاں کی بات نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، یہی کیوں میلہ کروا رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ سب علاقے کے لوگ مل کر میلہ لگاتے تھے، اسے زوردار انداز میں کہا تو میں نے انتہائی تحمل سے جواب دیا، اس لیے کہ میں اکیلا اس پر حرج کر سکتا ہوں اور اس کے سارے انتظام بھی سنبھال سکتا ہوں، میں نے وہاں کی خدمت کا ذمہ لیا ہوا ہے، آپ لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، چودھری شہزاد تیزی سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں 100 ایکڑ زمین دیتا ہوں، چودھری اس پر غریب لوگوں کو گھر بنا دے، اسکول اور ہسپتال بنوا دے، یہاں کے لوگوں کے روزگاروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے کوئی فیکٹریاں لگوا دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر خدمت کرنی ہے تو کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، میں تمہاری زمین پر، میری نہیں عوام کے نام، ان غریب لوگوں کے لیے، میں ان لوگوں کو دے دوں گا۔ میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، دیکھو حضرت آدم سے لے کر آج تک کی زمین اتنی ہی ہے، اتنے لوگ آگر چلے گئے، سبھی کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، لیکن سیانے کہتے ہیں کہ یہ زمین ہر 40 سال بعد اپنا مالک بدل لیتی ہے، جو چیز میری نہیں میں اس کا رکھ کر کیا کروں گا، اسے لوگوں کے کام آنا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ میں زمین پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے آج سے مسافر شاہ کے تھڑے کے ساتھ والی زمین کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا، اب جس کی ہمت ہے وہ مجھے روک کے دکھائے۔ میں نے کہا اور سب کی جانب دیکھا اور سبھی ایک دم سے ہکا بکا رہ گئے، کوئی نہیں بولا، تو میں نے کہا اب اس علاقے میں اسکول، ہسپتال اور غریبوں کے گھر بنیں گے، ان کے روزگار کا بندوبست ہوگا، اور جتنا میں کرتا ہوں اتنا کوئی دوسرا کرے، ہے کوئی؟ میرے یوں کہنے پر کوئی نہیں بولا، کوئی بھی اپنی زمین سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ان میں سے چند ایسے تھے جو جاگیردارانہ سوچ والے تھے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو اس قدر سہولت مل جائے۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو سلیم ہاں بولا، جمال میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے جتنا ہو سکا اب عوام کے لیے کروں گا، جو بھی مخالفت کرے گا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اب سب سے درخواست کروں گا، جس طرح آج تک میلے کے لیے اکٹھے ہوتے آئے ہیں اسی طرح لوگوں کی خدمت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ظاہری زندگی سے سکتے رہیں؟ زمین اللہ کی، وسائل اللہ کے، ہم قبضہ جما کر بیٹھنے والے کون ہیں؟ آؤ اللہ کی خدمت کریں، میں تمہارے ساتھ ہوں پتر، سردار فیاض نے کہا تو چودھری شہزاد غصے میں اٹھ کر چل دیا۔ اب وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ نیا پیراگراف۔ اس دن اوگی پنڈ پر بہار ہی کچھ دوسری طرح کی تھی۔ انوجیت سنگھ چونکہ اسمبلی کا ممبر تھا، اس لیے اس کی شادی پر کئی سارے ممبر آنے والے تھے۔ اوگی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ نکودر اور جالندھر کی ساری انتظامیہ وہاں موجود تھی۔ جگتار سنگھ اور اسے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ ایک دن پہلے ہی جالندھر میں موجود ہوئے تھے۔ بھوپندر سنگھ برار نے اپنے گاؤں میں بڑے پیمانے پر انتظام کیا ہوا تھا۔ گرلین کنور کے ساتھ آنجہانی پروفیسر دیوبندر سنگھ کے سارے لوگ آ چکے تھے۔ انوجیت سنگھ کی بارات بڑی شان سے بھوپندر سنگھ برار کے گاؤں پہنچی تھی۔ وہ سیدھے ہی گردوارہ گئے تھے۔ ان کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی دلہن کو لے آیا گیا۔ ارداس اور پھیروں میں انہیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ وہیں سے بارات بھوپندر سنگھ کی حویلی میں آئی۔ وہاں کھانے کا انتظام تھا۔ دوپہر ہوتے ہی وہ واپسی کے لیے چل پڑے۔ ایسا عموماً ہوتا نہیں تھا، لیکن اس دن جسپال سنگھ اور ہرپریت کی شادی اوگی پنڈ کے گردوارے میں تھی۔ وہ سبھی سیدھے وہیں پہنچے۔ جسپال اور ہرپریت کنور دونوں گردوارے جا پہنچے۔
दोपहर तक उनकी शादी हो गई। वहीं से मेहमान वापस जाने लगे जिस वक्त वो घर पहुंचे। वो बस वही लोग थे जो एक तरह से घराने के अफराद थे। जसपाल सिंह की भी शादी हो गई। उसी शाम उसके ट्रैवल एजेंट ने बताया कि ठीक 3 दिन के बाद आप ननकाना साहब रवाना हो सकते हैं। नया पैराग्राफ। मेले के सारे इंतजामात हो चुके थे। 2 दिन के बाद मेला था। उस दिन मैंने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को हवेली में दावत दी थी कि उन्हें मेले के बारे में तफसील बता दूं। मैं इस मौके पर अहम ऐलान भी करना चाहता था। मैंने चौधरी शहजाद को भी खसूसी दावत दी थी। दोपहर से जरा पहले बुलाए गए सभी मेहमान आ गए। सभी बातों में मसरूफ हो गए कि सरदार फयाज ने कहा, यार जमाल, बातें तो होती रहेंगी, पहले वो बात कर लें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पर वहां मौजूद सब लोग मुतवज्जा हो गए तो मैंने अपनी बात का आगाज किया। ये मेला न जाने कब से लगता चला आ रहा है। मुसाफिर शाह कभी यहाँ आए थे या नहीं, इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ कोई बुजुर्ग आए थे, सो हम मान लेते हैं। मेले का असल मकसद तो यही है कि हम अपने इलाके के लोगों को तफरीह फराहम करें, अपने शहज़ोरों के बारे में जानें, हमारे पास कैसे कैसे लोग हैं उनके बारे में जानें। वो लोग जो सारा साल कमाई की आस लगाकर बैठे रहते हैं, वो कुछ कमा ले। अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो वो आप बता दें, नहीं तुम अपनी बात जारी रखो, हम बात कर लेंगे। सरदार फयाज ने कहा, देखें, मैं भी इस इलाके से हूं, आप सब में से हूं, आप मुझे जानते हैं, मैंने भी गुर्बत देखी है। मुझे उन लोगों का एहसास है जो आज भी मेरी तरह गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने जो ये जमीन हासिल की है मेरी नहीं, मेरी बीवी की है, जिसमें से उसने 100 एकड़ जमीन वक्फ कर दी है। कहना ही मैं चाहता हूं कि मुझे मुसाफिर शाह की जमीन से कोई गर्ज नहीं, ना मुझे किसी दूसरी जमीन से। कोई अगर मेरे साथ शामिल होना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो उसे तनकीद, साजिश या मनफी प्रोपेगेंडा करने की मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। ये तो तुम्हारी अपनी बात है, हम तो मेले की बात करने यहाँ आए हैं। सरदार फयाज ने कहा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये कहकर मैं एक लम्हा को रुका और फिर कहता चला गया, इस मेले में जो भी मुकाबले होंगे उनके मुंसिफ आप हैं। जिस भी इलाके का जो मुकाबला होगा उसे जीतने वाले को जो इनाम मिलेगा वो मैं दूंगा। वो इनाम होगा इस गांव में स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी या किसी भी शय की फैक्ट्री। अब ये आप पर है कि किस मुकाबले का क्या इनाम रखते हैं। हर शय जोर को इसके अलावा नकद इनाम भी मैं ही दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात कही तुमने, इतना कर लोगे? सरदार फयाज ने खुश होते हुए कहा, मैं कर लूंगा, आप संभालने वाले बने। मुझे ये डर है कि आप लोग इसे चला ना पाए, शायद मुमकिन है ऐसा हो, फिर तुम्हारा किया तो जाया गया। एक मुअज़्ज़िज़ ने कहा, मैं 100 एकड़ इसलिए वक्फ कर रहा हूँ, इस पर कारोबार होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो खुशहाल होंगे। मुझे सिर्फ एक डर है। मैंने कहा तो सबने मेरी जानब देखा। वो क्या? दूसरे मुअज़्ज़िज़ ने पूछा, यहाँ के जमींदारों और जागीरदारों से। जागीरदारी जमीन के साथ मंसूब नहीं, ये एक सोच का नाम है। दूसरे को कमतर ख्याल रखना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आप अपने लिए जो चाहे करें, लेकिन किसी दूसरे को दुख देकर नहीं, ना ही मैं किसी से छीन कर अपना बनाए। मैंने बस यही कहना है। अब आप जो भी और जैसा भी इंतजाम करें, मेरी जिम्मे जो हिदमत लगाए मैं तैयार हूँ। और अगर इस सारे काम में किसी ने मुदाखलत की तो, सरदार फयाज ने कहा, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जिस तरह रोक सका उसे रोकूंगा। मैंने गंभीर लहजे में कहा तो सरदार फयाज ने इंतहाई संजीदगी से कहा, तो फिर सुनो, मैं और मेरी नस्ल तेरे साथ है। मैं अपनी नस्ल को वसीयत करूंगा कि वो तेरी ताबे रहे। तुमसे पहले हम इसका सर कुचल देंगे। उसके यूं कहने पर एकदम से खामोशी छा गई। फिर सरदार फयाज ने ही मेले के इंतजामात की बात छेड़ दी। दोपहर तक सारे मामला तय पा गए। वो सब खाना खाकर चले गए। उस दिन चौधरी शहजाद ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। मैं चाहता भी यही था कि अमन रहे। दोपहर के वक्त मैं और सोहनी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। अम्मा अपने कमरे में थी, बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में थे। वो मुझे बता रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले जसपाल सिंह की अरविंद सिंह और फहीम से बात हुई है। वो अभी कुछ देर बाद किसी वक्त वाहगा से पाकिस्तान आ जाएंगे।
ان کا ارادہ ہے کہ پہلے وہ جنم استھان جائیں گے، اس کے بعد پنجا صاحب سے ہو کر ہی لاہور واپس آئیں گے۔ پھر جو بھی پروگرام بنا۔ میں نے لاہور میں سرمد کو فون کیا، وہ اس وقت واقعہ پر ہی کھڑا تھا۔ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، ویسے دوسری طرف آ گئے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں کوئی نہیں، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں، اسے تیزی سے جواب دیا۔ پروگرام بتایا انہوں نے؟ میں نے پوچھا۔ جی، یہاں سے سیدھے ننکانہ صاحب جائیں گے، وہیں سے حسن ابدال، مطلب کل شام تک ہم واپس لاہور آ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔